بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا سر، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافک پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپھڑا لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسچن کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوسچن کیا۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، نہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ گئی، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی، ہاتھ جل جائیں گے۔ ہاں، اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو شو پیسز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں، ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی ہے، اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں، اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق الیقین تک پہنچنا ضروری ہے، ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپریزنٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسانیت کے لیے، رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری سٹیجز سے گزارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے تو آپ کو کہیں گے یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے۔ اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا. اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں، اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا. لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا. آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کر دیا. تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی. تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ. اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے. اچھا، اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے اللہ کی قدرت میں، وہ اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے. ایک معنی یہ منتا ہے. اچھا، دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، ہم یعنی حضرت نبی علیہ السلام کی ایک عاجزی ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی عاجزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا، یوسف کی تو کیا ہی شان ہے. یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار. یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے. ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا. یہاں دیکھیں نا، میں ایک جملہ بول دیا، وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے. وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھے پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا، کہا پہلے الزام دور کرو. یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا. ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے. اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا. کیا زبردست. اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے. یہ حدیث دنیا کی مشکل ترین احادیث میں سے ہے جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں.